مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے اور جس نے نکاح سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ کے ایک پیارے صحابی ہیں جن کا نام حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ہر ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے، ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے، جیسے آج امن نوری صاحب قبلہ کے والدین کی یہ تمنا ہے کہ میرا بیٹا صبح کو دولہا بنے گا، میرے بیٹے کے سر پہ صحرا سجے گا۔ حضرات ہر ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے۔ حضرت حنظلہ کی والدہ کی بھی تمنا ہے کہ بچپن سے لے کر کے جس نے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا کر کے رکھا، اپنے لال کو کلیجے سے لگا کر کے رکھا، وہ ماں سوچتی ہے کہ اب میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، اب میرے بیٹے نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ دیا ہے، لاؤ میں اپنے بیٹے کا نکاح کر دوں۔ تو حضرت حنظلہ کی والدہ نے کہا تھا اے میرے بیٹے میں چاہتی ہوں کہ تمہارا نکاح کر دیا جائے۔ تو حضرت حنظلہ کہتے ہیں اے میری ماں میرے لیے بس مدینے والے مصطفیٰ کی غلامی کافی ہے، وہی محبت میرے لیے کافی ہے، میں اور نہیں چاہتا کہ کسی کی محبت کی زنجیروں میں قید ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ والدہ کہتی ہیں اے میرے لال نکاح مدینے والے مصطفیٰ کی سنت ہے، بیٹا اس سنت کو ادا کرو۔ حضرت حنظلہ تیار ہو جاتے ہیں۔ ماں نے دیکھا جب بیٹا تیار ہو گیا، ماں نے دیکھا جب بیٹا راضی ہو گیا ہے تو آپ نے اپنے بیٹے کا نکاح اپنے قبیلے میں ایک خوبصورت سی لڑکی کو دیکھ کر کے، دیندار پرہیزگار لڑکی کو دیکھ کر کے حضرت حنظلہ کا نکاح کر دیا۔ جب حضرت حنظلہ کی نئی نویلی دلہن کے قدم حضرت حنظلہ کے گھر میں آئے، دیکھو ماں کی تمنا کیا ہوتی ہے، ماں کی خواہش کیا ہوتی ہے، ماں باپ کی یہ آرزو رہتی ہے کہ میرا بیٹا شادی کی لذت سے بہرہ ہو جائے، میرا بیٹا آج خوشیوں کے سمندر میں غوطہ زن ہونے والا ہے۔ ماں کی دبی ہوئی مسکان کہتی ہے اے میرے بیٹا شادی کے بعد مجھے بھول مت جانا۔ باپ کہتا ہے بیٹا شادی کے بعد میری قربانیوں کو فراموش مت کر دینا۔ ماں کی تمنائیں کہتی ہیں اے میرے لال نئی نویلی دلہن کے قدم گھر میں آ جائیں تو کہیں ماں کی ان محبتوں کو مت بھلا دینا جو ماں نے گیلے میں لیٹ کر کے تجھے سوکھے میں سلایا ہے، جب رات میں تجھے پریشانی ہوئی، رات میں تجھے بھوک لگی تو ماں نے اپنا خون جگر تجھے دودھ کی شکل میں پلایا ہے۔ بیٹا نئی نویلی دلہن کے قدم گھر میں آ جائیں تو کہیں اپنی ماں کی ان قربانیوں کو مت بھول جانا۔ باپ کی دبی ہوئی تمنائیں کہتی ہیں اے میرے لال نئی نویلی دلہن کے قدم گھر میں آ جائیں تو باپ کی ان قربانیوں کو مت بھلا دینا۔ باپ نے جو گرمی کی شدت میں پیسے جمع کر کے بیٹا تیری تعلیم پہ خرچ کیے ہیں، بیٹا تیری شادی پہ خرچ کیے ہیں، حضرات یہ ماں باپ کی دبی ہوئی محبتیں کہتی ہیں کیونکہ میں نے دنیا کا جائزہ لیا ہے، میں نے دنیا کے حالات کو دیکھا ہے۔ شادی سے پہلے کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں نہیں بھیجتا ہے، شادی سے پہلے کوئی بھی بیٹا اپنے ماں باپ کو گھر سے نہیں نکالتا ہے، اور جیسے ہی شادی کے بعد میں نئی نویلی دلہن کے قدم گھر میں کیا آتے ہیں، بی بی کی محبت میں ایسا گرفتار ہو جاتا ہے کہ ماں باپ کا بستر گھر سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بی بی سے محبت نہ کرو، میں یہ نہیں کہتا بی بی سے پیار نہ کرو، ہاں اس سے محبت کرو کیونکہ وہ باپ کا آنگن تمہارے لیے چھوڑ کے آئی ہے، وہ ماں کی ممتا تمہارے لیے چھوڑ کے آئی ہے، وہ بہنوں کا ساتھ تمہارے لیے چھوڑ کر آئی ہے، وہ بھائیوں کا ساتھ تمہارے لیے چھوڑ کر آئی ہے۔ بی بی سے بھی محبت کرو کیونکہ قرآن میں میرا رب فرماتا ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بی بی کے ساتھ میں محبت سے پیش آؤ، اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہ شریعت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ بی بی سے اس بی بی کو اس کی محبت کا حق دو اور ماں باپ کو ان کی محبت کا حق دو، کیونکہ بی بی کی جنت وہ شوہر کی فرما برداری میں ہے اور اولاد کی جنت ماں باپ کی فرما برداری میں ہے۔ اس لیے ہم کو بی بی کی بھی محبت کو اپنے دل کی تختی پہ لکھ کر کے رکھنا ہے اور ماں باپ کی محبت کو بھی اپنے دل میں بسا کر کے رکھنا ہے، کیونکہ بی بی کی جنت شوہر کی فرما برداری میں،
اور اس کے شوہر کی جنت اس کے ماں باپ کی فرما برداری میں ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، ماں باپ کی دبی ہوئی محبتیں شادی کے موقع پہ کہتی ہیں میرے لال ہم اپنی ذمہ داری سے بری ہونے جا رہے ہیں میرے لال، کہیں اس کے بعد میں ہماری محبتوں کو مت بھول جانا، ہماری قربانیوں کو مت بھول جانا، ہماری ان محبتوں کو مت بھول جانا کہ نعمت کے وقت وہ کوئی اجرت نہیں مانگی، دنیا سے کبھی حسب ضرورت نہیں مانگی، یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کر بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی۔ اے پیارے مسلمانوں، حضرت حنظلہ کی ماں کہتی ہے بیٹا نئی نویلی دلہن کے قدم گھر میں آئے ہیں، ماں کی قربانیوں کو مت بھول جانا، ماں کی محبتوں کو مت بھول جانا۔ حضرت حنظلہ نئی نویلی دلہن کے کمرے میں جاتے ہیں، شب زفاف ہے، حجرہ عروسی ہے، مسرت و شادمانی کا موقع ہے۔ حضرات اچانک کانوں میں ایک آواز آئی، اللہ کے رسول کا فرمان ہے جنگ کے لیے چلنا ہے۔ اتنی آواز کانوں میں آنا تھی، اپنی بیوی سے کہتے ہیں میری شریک حیات اب اجازت دے دو، تیرا شوہر جانا چاہتا ہے۔ بیوی نے دامن پکڑ کے کہا کیا بات ہے، میرا حسن آپ کو پسند نہیں آیا کیا؟ میں آپ کو پسند نہیں آئی؟ اچانک مجھے چھوڑ کر کے کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے تو آپ کی ماں کی شان میں بھی کوئی گستاخی نہیں کی، مجھے کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ تب حضرت حنظلہ نے کہا تھا بی بی تمہاری محبت ایک طرف ہے، ماں کی محبت ایک طرف ہے، اور اللہ کے رسول کی محبت ایک طرف ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ماں باپ سے زیادہ اللہ سے محبت کرو، ماں باپ سے زیادہ اس کے رسول سے محبت کرو۔ میں اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میرے پیر و مرشد تاج الشریعہ پکار کے کہتے ہیں نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ حضرت حنظلہ کہتے ہیں مجھے جانا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان آ چکا ہے۔ جب آپ چلنے لگے تھے تب بی بی نے دامن پکڑ کے کہا تھا میرے شوہر آپ جا رہے ہو، آپ شوق سے چلے جائیے، میں قیامت کے دن ایک شہید کی بی بی کہہ کر کے پکاری جاؤں گی، یہ میرے لیے سب سے فخر کی بات ہوگی۔ دیکھو محبت ہو تو ایسی ہو، پیار ہو تو ایسا ہو، عشق ہو تو ایسا ہو، سرمایہ ہو تو ایسا ہو، نبی سے سچی عقیدت ہو تو ایسی ہو۔ حضرت حنظلہ کی بی بی نے اجازت دے دی، ماں کے قدم چوم کے حضرت حنظلہ جب میدان جنگ میں آتے ہیں بڑی بہادری کے ساتھ میں جنگ لڑتے ہیں، کئی کفار کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں، اور اسی جنگ میں آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ جب مسلمان کامیاب ہو گئے تب نبی نے تمام شہداء کے جسموں کو اکٹھا فرمایا۔ مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں حنظلہ کو نہیں پا رہا ہوں۔ حضرت حنظلہ کے جسم کو تلاش کیا گیا تو حضرت حنظلہ کا جسم نظر نہیں آ رہا تھا، ان کا جسم جو ہے، جسد جو ہے وہ آسمان سے اترتا ہوا آیا اور زمین پہ آ کر کے رکھ گیا۔ ان کے جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کے جسم سے تو پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ تب نبی ارشاد فرماتے ہیں آج ہی حنظلہ کی شادی ہوئی تھی اور یہ حجرہ عروسی سے آئے تھے، آج ان کی شب زفاف تھی اور یہ اسی حالت میں میری محبت میں جنگ میں آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام ان کو عطا فرمایا ہے کہ اللہ نے اپنے نوری فرشتوں کے ذریعے ان کو غسل دلوایا ہے۔ وہ مقام ملا نبی کی محبت کا، وہ انعام ملا نبی کی محبت کا۔ ایک صحابی یہی حضرت حنظلہ ہیں جنہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، جنہیں فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ یہ مقام کیسے ملا، یہ عظمت کیسے ملی، یہ شان کیسے ملی، یہ رفعت کیسے ملی؟ تو یہ مدینے والے مصطفیٰ سے سچی محبت کا نتیجہ ہے۔ میرا امام پکار کے کہتا ہے جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ میرا امام پکار کے کہتا ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ یہ چمک ملی، یہ روشنی ملی تو مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے۔ میرا امام کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ السلام۔ بہت اچھا بھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، بڑی اچھی گفتگو سماعت کرو۔